اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، ابھی یہ کہ میں ایک آسان قرآنی لفظی ترجمہ اور تفسیر کا کورس شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی مدد سے مجھے یہ ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ ایکچولی میں خود بھی پڑھتی تھی قرآن، اس کو جتنی اللہ نے سمجھ دی ہے اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنا، تو اس میں بار بار یہ خیال آتا تھا ذہن میں کہ جو خود سمجھ کے فائدہ ہو رہا ہے اور جو خوشی ملتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو بس اللہ نے ہمت دی، اور ابھی یہ ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہوں اس چیز میں، ہم مل کے اپنے سفر کو شروع کریں۔ تو جب بھی یاد رکھیں آپ کوئی نیک کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو بہت ساری پریشانیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، اور یہی کہ میرے کام ہیں، خواتین ہیں تو بچے، اور مرد ہوں تو آفس، اور بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو ہم نے اس میں یہی دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے کیا ہے، ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری قرآن سے زیادہ بڑی کوئی نعمت نہیں، کوئی دولت نہیں، اور اس بات کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اس میں پھر اگر ہماری انرجی، ہمارا سارا وقت، ہماری بہترین طاقت، ہماری سمجھ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائے تو اس سے تو بڑی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ سمجھنا کہ جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ان کی اس کتاب میں، جو ہم سے کیا مخاطب کیا ہوا ہے۔ ہماری پوری زندگی گزر جائے اور ہمیں سمجھ ہی نہ آ سکے یہ بات، جبکہ ہم دنیا کی بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکے ہو، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اسی سوچ کے تحت یہ سب کچھ کام کیا گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ سب سے پہلی اور بیسک بات تو یہی ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنا آنا چاہیے صحیح طریقے سے، یعنی تجوید کے ساتھ جس کو کہا جاتا ہے، جو پراپر لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نارمل اس کو اگر پڑھ لیں تو اس میں ہم کچھ ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں جو کہ وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، جس کو حرام غلطی کہا گیا ہے۔ آپ اس کے کرنے سے اس کے معنی کو بہت بدل دیتے ہیں، کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ کئی دفعہ الٹ معنی ہو جاتا ہے۔ جیسے دو لفظ ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ ہا اور ہا، اگر آپ ان دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ پہ الگ الگ بول دیں تو وہ معنی میں فرق پڑ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی استعداد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اور اللہ کو، آپ کو پتہ ہے صرف کوشش درکار ہوتی ہے، اپنے بندے کا رزلٹ، اس کا نتیجہ تو اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، بس کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں بہت سے طریقے ہیں، ہر کوئی اپنے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق ارد گرد دیکھے، اپنے گھر میں اور آن لائن کوئی ارد گرد قاریہ ہیں تو اس کے مطابق ضرور کوشش کریں قرآن کو صحیح ادائیگی سے پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قرآن کو صحیح اور سمجھ کے پڑھے، اور یہ خواہش ہونے پہ ہی اس کو اجر ملتا ہے اللہ سے، کہ ان سے تو بہتر ہے کہ جن کے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر جب آپ خواہش رکھتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ بھی نکالتے ہیں، اور جب راستہ نکلتا ہے، کوئی نظر آتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں جی جان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس میں ریگولر رہیں، باقاعدگی اختیار کریں۔ جو بھی ایک لیکچر ہوگا، ابھی یہ کہ میں آپ کو ایک لیکچر ہفتے میں بھیجا کروں گی، اور کوئی وہ اتنا بڑا لیکچر نہیں ہوگا، آپ کے پاس ریکارڈنگ ہوگی، آپ اس کو سہولت سے جب وقت ہو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ سنیں، آرام آرام سے سنیں، جو باتیں اس میں لکھنے والی ہیں وہ لکھیں،
اور نوٹ ڈاؤن کریں، جو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ شروع میں انسان کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، دیکھیں کوئی بھی کام کریں نا، شروع میں وہ روٹین کا حصہ نہیں ہوتا نا، تو بندے کو مشکل لگتی ہے، اور شیطان کی طرف سے وسوسے بھی آتے ہیں۔ بس دعا کرتے رہیں اور جڑے رہیں، قرآن سے جڑنا ہی بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا بھی ہے قرآن میں کہ ہم نے اس کو سیکھنے والوں کے لیے بہت آسان بنایا ہے۔ تو بہت بھی مصروفیت ہو، انسان ایک آیت تو روزانہ کی سمجھ کے پڑھ سکتا ہے نا۔ تو اس طرح ہم پڑھیں کہ ہمارے کان اس کو سنیں۔ ہمارے ہاں نارملی یہ سمجھا جاتا ہے قرآن کو پڑھنے کے بارے میں کہ عربی کو پڑھ لیا بس، لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیں اس عربی کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی سمجھ بھی آنی چاہیے، اس کے پیچھے اس کی ہسٹری بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں پڑھاؤں گی، ہم پڑھیں گے جب مل کے، ایک ایک لفظ میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی اور تھوڑا بہت اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گی۔ ہمارے ایک ٹیچر ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا، عربی کے ٹیچر ہیں، کہ جو عربی کے الفاظ ہیں ان میں تقریباً 65 ورڈز ایسے ہیں جو عربی کے ہماری اردو میں یوز ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، اور 20 ورڈز ایسے ہیں، 20% ورڈز ایسے ہیں جو کہ ریپیٹڈ بار بار استعمال ہو رہے ہیں، تکرار ہو رہی ہے قرآن میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے کتنے رہ گئے، 15%۔ تو 15% لفظ بھی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی دن سارے اکٹھے آ جائیں گے سامنے، وہ کبھی کسی آیت میں ایک، کسی میں دو، یوں کر کے، اور ہفتے کے شاید وہ 2 یا 3 لفظ ہوں۔ تو اتنا تو انسان کر سکتا ہے نا کہ ہفتے میں 2 یا 3 لفظ جو ہیں وہ یاد کر لیں، ان کو سمجھ لیں، بار بار پڑھ لیں، وہ جب پکے ہو جائیں گے تو پھر وہ جب دوبارہ کسی آیت میں استعمال ہوں گے تو یہ ہے کہ پھر آپ کو وہ یاد ہوں گے، پچھلے ان کا معنی مفہوم یاد ہوگا، تو پھر اس سے آسانی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آسانیاں بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پریشان نہیں ہونا بالکل بھی، بس جڑے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسی پہ رکھے، جلدی بھی ہمیں کسی بات کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم قرآن کو پڑھ لیں، سپوز 2 سال میں، 3 سال میں ہم اپنا ایک کورس پورا کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمیں دوبارہ نہیں اس کے ساتھ جڑنا؟ ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس پہ بھی نہ پریشان ہوں کہ پورا قرآن ہے تو بہت دیر ہو جائے گی، تو ہماری تو موت ہی اسی پہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی پہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا تھا، تو اس لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اب یہ کہ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف قرآن کے سلسلے میں بتاتی ہوں۔ ہم تعارف قرآن کے سلسلے میں 10 پوائنٹس ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آسان سے، تو اس کے بعد پھر اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تعارف قرآن کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس میں 3 باتیں۔ ایک بات، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، رسول اللہ پر نازل ہوا۔ اور نمبر 3، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، عقیدے کے بعد، اس کی مدت نزول کتنی تھی؟ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، جس میں سے 12 سال کا عرصہ جو تھا وہ رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے کا تھا، اور 11 سال ہجرت کے بعد کا تھا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کی نازل کیسے ہوتا تھا، وحی کی کیا شکلیں تھیں؟ تو 3 شکلیں وحی کی بتائی جاتی ہیں، جس میں جو ہے پہلی یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے خفیہ طریقے سے وحی کا نازل ہونا، اور اس میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تھے، انہیں گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، اور پھر قرآن کا جو بھی اس وقت میسج ہوتا تھا وہ ان کے قلب پہ، ان کے دل پہ نازل کر دیا جاتا تھا۔ دوسری شکل، فرشتے کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ لے کے آتے تھے۔ یہ دونوں وحی کہلاتی ہیں، یہ دونوں شکلیں، پہلی دونوں۔ اور تیسری بات ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا تھا، من ورائے حجاب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 شکلیں ہیں جس میں پیغام پہنچانے کی اللہ کی طرف سے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کو نازل کس طرح کیا گیا۔ اس کے لیے قرآن میں 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، انزال اور تنزیل۔ انزال کا مطلب ہے کہ پورا کیا پورا ایک ہی بار نازل ہونا، جیسے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہو گیا، ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے انزال۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں یہ ورڈز استعمال کیے گئے ہیں، وہیں سے نکالے گئے ہیں۔ جیسے کہ تورات کو تختیوں کے اوپر لکھ کے اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا
منوان حضرت موسیٰ کے حوالے کر دیا. یہ ہوگی انزال کی شکل. دوسری شکل اس کے بعد جب آسمانی دنیا پہ آ گیا تو وہاں سے 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. ٹھیک ہے، درود کے مطابق. اس کے لیے تنزیل کا لفظ آیا. 4 پوائنٹس ہو گئے. آپ ان کو لکھیے ساتھ ساتھ جیسے بھی ذہن نشین کیجئے. نمبر 5واں ہے کہ حکمت تنزیل. تنزیل کی یعنی آہستہ آہستہ نازل کرنے کی حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے. تھوڑی تھوڑی چیز آئے گی تو سمجھ آئے گی. غور کرنے کا، اچھے طریقے سے غور کرنے کا موقع ملے گا، اور پھر غور کے ساتھ ساتھ انسان اس پہ عمل کرے، ذہن اور فکر کو اس کے مطابق رائز کرے، بلند کرے اس کے مطابق. جیسے ہمارے نارمل لائف میں بارش کی مثال لیں تو جو بہت تیزی سے برسنے والی بارش ہوتی ہے اس کا زمین کو فائدہ نہیں ہوتا. ایک تو وہ پانی بہہ جاتا ہے، کئی دفعہ تو ساتھ ہی اوپر کی چیزیں بھی بہا کے لے جاتا ہے. لیکن جو آہستہ بارش ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ جذب ہوتی ہے. اسی طرح قرآن بھی جذب ہوتا ہے انسان کے اندر. اور جو اللہ نے قرآن میں بلکہ کہا کہ اگر ہم اسے ایک ہی بار پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پھٹ جاتا. اس کے بعد ہمارا 6واں پوائنٹ ہے کہ قرآن کی زبان کیا ہے. تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. عرب کا علاقہ جو تھا بہت بڑا علاقہ تھا جس کو تاریخ میں حجاز کے نام سے کہا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر جو بدو تھے یعنی جو ان کے دیہات میں رہنے والے لوگ تھے ان کی زبان تھی یہ، شہری علاقوں کی نہیں تھی. کیونکہ اس میں شہر میں جیسے مکہ کا تھا اس میں لوگ حج کرنے آتے تھے، کاروبار کے لیے لوگ ادھر ادھر آتے تھے، تو اور ارد گرد کے لوگوں کی زبان کی ملاوٹ ہوتی تھی تو ان کی پیورٹی کم ہو گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ بھی بچپن میں ان کے والدین نے ان کو ایک دیہات کے علاقے میں بھیجا تاکہ زبان اچھے طریقے سے سیکھ سکیں. اس کے علاوہ بھی قرآن میں کچھ غیر عربی الفاظ بھی ہیں لیکن ان کی جو ہے کوانٹٹی کم ہے بہت. 7واں ہمارا پوائنٹ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کی ہدایت. ہدایت کا لفظ قرآن کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اس کا مقصد صرف دنیا میں ہدایت دینا ہے. باقی چیزیں جو ہم قرآن سے فائدے لیتے ہیں بات کی بات ہے. پہلا مقصد قرآن کا ہدایت ہے اور ہدایت سمجھنے سے آتی ہے اس کو. پھر قرآن سے ہمارا تعلق. 8واں پوائنٹ ہے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے قرآن. قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حبل کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رسی. رسی کسی شے سے جڑ جانے کے لیے ایک استعارہ یعنی ایک بات، ایک لفظ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر، حبل اللہ. تو اور حدیث میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس تم خوشیاں مناؤ اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس حدیث سے ہمیں حبل اللہ کا یہ تصور واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے. پھر ہمارا 9واں پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں پر قرآن کے حقوق کیا ہیں. ہر مسلمانوں پہ اس کی طاقت کے مطابق حسب استعداد قرآن کے 5 حق ہیں بیسک. پہلا، اسے مانیں جیسے ماننے کا حق ہے. دوسرا، اسے پڑھیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے. تیسرا، اسے سمجھیے جیسے سمجھنے کا حق. پھر چوتھا، اس پہ عمل کریں جیسے عمل کرنے کا حق ہے. اور 5واں، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اسے پھیلانا اور عام کرنا. آخری پوائنٹ ہمارا 10واں کہ قرآن مجید کو جھٹلانا یعنی اس کو ماننا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 2 مقامات پہ قرآن کے حقوق ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں. عمل نہیں کرنا، ماننا نہیں، قرآن کو جھٹلانے کے برابر ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں، نالج لے لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کے بارے میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ان کی 5 نمبر آیت کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے. یہ تورات آپ کو پتہ ہے اللہ کی الہامی کتاب تھی. حامل تورات والے، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا. اس گدھے کی مانند ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں.
بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہمیں یہ آیت پڑھنے کے بعد کانپ جانا چاہیے، لرز جانا چاہیے کہ کہیں ہم بھی انہی لوگوں میں شمار تو نہیں ہوتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھیں۔ تو اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تعاوذ سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تعاوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، آپ کو ہم تھوڑا سا غور و فکر بھی کریں گے آیت پہ۔ تو الحمدللہ ہم سب نے اردو زبان میں یہ چیز پڑھی ہوگی کہ جب بھی ہم اردو کا کوئی فقرہ پڑھتے ہیں اس میں الفاظ جو ہیں وہ 3 طرح کی کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ یا تو وہ لفظ اسم ہوگا، یا وہ لفظ فعل ہوگا، یا وہ لفظ حرف ہوگا، ٹھیک؟ اور اسم ہم سب کو پتہ ہے کسی کے نام کو کہتے ہیں، فعل کام کے کرنے کو کہتے ہیں، اور حرف وہ ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ان کا تعلق جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کو، میں، سے وغیرہ، پر، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ ایک چھوٹی سی پہچان نام کے علاوہ اسم کی یہ ہوگی کہ اس سے پہلے الف لام لگا ہوگا۔ آپ نے جب عربی کی کسی آیت میں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، جیسے الشیطان الف لام لگا ہوا ہے، تو وہ لفظ اسم ہوگا۔ اب ہم پہلے پڑھتے ہیں اعوذ۔ اعوذ میں آپ یہ دیکھیے کہ ہر لفظ میں عربی کے 3 ایسے لفظ ہوتے ہیں جو کہ حروف ہوتے ہیں جو کہ اس کی آپ سمجھے اس کے جڑ کے لفظ ہوتے ہیں، ان کو روٹ ورڈ بھی کہتے ہیں، ان کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں، یعنی جن سے وہ لفظ بنا ہوتا ہے۔ جیسے جڑ سے لفظ بنتا ہے نا، تو انہی حروف کے ارد گرد اور حروف لگتے ہیں تو وہ لفظ بن جاتا ہے پورا۔ جیسے اعوذ میں اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو ریٹن فارم میں بھی یہ بھیجوں گی، تو آپ دیکھیے اس میں عین، واو اور ذال یہ ورڈ ہیں جسے اعوذ بنتا ہے۔ اس سے ملتے جلتے لفظ ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں، جیسے تعوذ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، تعویذ، یہ لفظ ایسے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اعوذ کا پناہ میں آنا۔ تو یہ جو لفظ میں نے ابھی آپ کو بتائے ہماری زبان کے، ان میں کہیں نہ کہیں پناہ میں آنے کا ورڈ ہوتا ہے۔ تعویذ بھی حالانکہ وہ ہمارے ہاں اچھے الفاظ میں نہیں استعمال ہوتا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ آپ کسی بھی شیطانی قوت سے اس کو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اعوذ میں اچھا ایک اور فرق سمجھیے گا الف میں اور حمزہ میں۔ جو اعوذ کے شروع میں ایک الف اور اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، اگر ہم اپنی اردو میں دیکھیں خالی الف لکھا ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اور اگر الف کے اوپر کوئی حرکت لگ جائے، زیر زبر پیش، تو اس کو ہم عربی میں حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ تو اعوذ کا مطلب ہو گیا میں پناہ میں آتی ہوں۔ تو پناہ میں آنا ایک کام ہو گیا نا، فعل ہو گیا، تو یہ اس کا مطلب ہے اس آیت میں اعوذ فعل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آگے با کا لفظ، باللہ۔ تو یہ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اب یہاں ہوگا میں پناہ میں آتی ہوں ساتھ اللہ کے۔ تو عربی میں ہم ساتھ اللہ کے لفظی معنی میں تو ابھی نہیں پڑھ رہے، تو مطلب ہوگا میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ دیکھیں آگے الشیطان آپ کو پتہ ہے اسم ہے، پیچھے اللہ بھی نام ہے، اسم ہے، شیطان بھی اسم ہے، ان کے ساتھ الف لام بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آگے الرجیم ہے، اس کے ساتھ بھی الف لام لگا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ، الشیطان اور الرجیم یہ تینوں اسم ہو گئے، اعوذ فعل ہو گیا، اور با کا لفظ جو اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بھی حرف ہے، اور من بھی حرف ہے، ٹھیک ہو گیا؟ 2 حرف ہو گئے، 3 اسم ہو گئے اور 1 فعل ہو گیا، ٹھیک۔ اب ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اب اس با کے اور بھی مطلب ہیں، وہ جب آئیں گے ہم آیت میں ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ جس کی پناہ لی جاتی ہے، جس بڑی طاقت سے پناہ مانگی جاتی ہے، اس کے ساتھ با کا لفظ آتا ہے، اور جس شیطان سے، اس کی شرارتوں سے پناہ مانگی جاتی ہے، اس کے ساتھ من آتا ہے، یعنی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں باللہ من الشیطان، شیطان سے۔ تو یہ 2 لفظ خاص ہیں اس کے لیے، با جس کی پناہ لی جائے اور من جس سے پناہ لی جائے۔ تو بس ابھی اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے۔
بس اب ہم یہ پڑھ لیں گے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ شیطان ہمارے دماغ میں نارملی یہ آتا ہے کہ یہ وہی ہے ابلیس جو کہ جس نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور لیکن اس کے علاوہ وہ تو ابلیس تھا نا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شیطان ہیں، یعنی بہت معنی ہے شیطان کے۔ اصل میں ایک ہے جو مطلب دور ہونا، جیسے وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اس نے لوگوں کو بھی اس کے مقصد حیات سے دور کر دیا، جنت سے دور کرتا ہے۔ ایک اس کا مطلب ہے غصے میں جل جانا، چلاک ہونا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی ہستی ہم سے کہہ رہی ہے کہ یہ بہت خطرناک دشمن ہے، تو اس سے تم میری پناہ میں آ جاؤ۔ خطرناک کس سینس میں کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے سامنے ہمارا دشمن ہو نا تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، ہم اس سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں۔ یہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس کے دھوکے سے، اس کے فریب سے، اس کی چلاکیوں سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا کہا، حکم دیا، اور پھر یہ کہ جب ہم قرآن سے جڑیں گے تو ہمیں اس دشمن کی طاقت کا بھی اندازہ ہوگا کہ اس کی مکر و فریب کیا ہیں۔ جیسے کہ ہم اپنا کلاس لے رہے ہوں، لیکچر لے رہے ہوں، تو اس میں سب سے پہلے خیال یہ آتا ہے کہ بھئی ہم نہیں یہ کر سکتے، یہ تو بہت مشکل ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، میرا یہ کام، میرا وہ کام، دفتر، کچن، اور فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا۔ ایسے خیالات، سارے باتیں وصف سے اس لیکچر کے دوران آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ کبھی یہ آئے گا کہ یہ تو پتہ نہیں پڑھانے والی کیسی ہے، یہ الفاظ کا صحیح مطلب بھی بتا رہی ہے کہ نہیں، اس کا طریقہ نہیں مجھے اچھا لگا، ٹھیک بھی ہے کہ نہیں باتیں، مطلب کچھ بھی۔ اور چلیں اگر بالفرض آپ سب کچھ کر بھی لیں، سب کچھ اچھے طریقے سے سبق سن لیں، لکھ لیں، ذہن میں رکھیں، تو آخر میں آپ کو یہ کہہ دے گا کہ دیکھو تم تو بہت نیک ہو گئے ہو بھائی، وہ لڑکی ہو گئی ہو، اور باقی لوگ آپ کو اپنی نظر میں بڑے حقیر نظر آنے لگ جائیں گے۔ تو یہ سب شیطانی وار ہیں، ہمیں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ بار بار آتا ہے، وصف سا ڈالتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ تو اور یہ بات کہ یہ بہت محنتی ہوتا ہے، یہ تھکتا نہیں ہے، دائیں بائیں سے برے خواب دکھا کے، بری نظر ڈال کے، ہر طرح سے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی آپ کو بوریت کی شکل میں بھی شیطان ہی آپ کے اوپر آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ یہ مسلمان کو تو خوش دیکھ ہی نہیں سکتا، خاص طور پہ ایسا مسلمان جو قرآن کو سمجھنے کا ارادہ کرے، اس کی دعا کرے، تو پھر تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ یہ اگر اس نے قرآن سمجھ لیا تو یہ میرے وار سے نکل جائے گا، میرے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچانا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذکار بتائے، صبح شام کے اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور قرآن سے جڑے رہیں، بس یہی طریقہ ہے اس سے بچنے کا۔ تو بس اب ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں آج کا۔ کوئی کوسچن ہو تو آپ ضرور میرے نمبر پہ اس پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی پوائنٹ مس کیا ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔